السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، افسوس ہوتا ہے اس قسم کے واقعات کو سن کر، اس قسم کے واقعات کو جان کر کہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے۔ آپ نے آج تک کافی ساری ایسی کہانیاں سنی ہوں گی، محبت کی بہت ساری ایسی داستانیں سنی ہوں گی جہاں پر کہ کسی ایک لڑکے نے کسی دوسری لڑکی کی محبت میں کسی وجہ سے یا کسی بھی بات سے اپنی جان دے دی، یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کی محبت میں یا کسی لڑکے نے کسی لڑکی کی محبت میں کسی تیسرے شخص کی جان لے لی۔ لیکن آپ نے ایسا بہت کم سنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے میری طرح نہ ہی سنا ہو، کہ کسی ایک لڑکے نے ایک خواجہ سرا کے عشق میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے لڑکے کی جان لے لی۔ جی ہاں، یہ واقعہ پیش آیا ہے وزیر آباد میں، جہاں پر کہ ایک جوان 21 سالہ شخص جس کا کہ نام ولید ہے، اس نے خواجہ سرا کے عشق میں مبتلا ہو کر ایک دوسرے جوان سالہ لڑکے کی جان لے لی، اس کو گولیوں کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے، جو کیس ہے یہ اس طرح سے ہے کہ یہ جو شخص ولید ہے، یہ اس خواجہ سرا جس کا کہ نام بلال عرف بالی بتایا جاتا ہے، اس کے ڈیرے پر جایا کرتا تھا۔ اس کے ڈیرے پر یہ کیوں جایا کرتا تھا؟ کیونکہ یہ خواجہ سرا جو ہے، یہ اس کو آپ خواجہ سرا کہیں، ٹرانسجینڈر کہیں یا خسرا جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے ڈیرے پر جایا کرتا تھا، جو کہ فنکشنز کے لیے بک ہوتا ہے، اور اس کے ڈیرے پر اکثر ہی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسی خواجہ سرا کے ڈیرے پر ایک دوسرا شخص جس کا کہ نام قاسم ہے، جو کہ اب قتل ہو چکا ہے، اس کا بھی آنا جانا تھا۔ قاسم کے خواجہ سرا سے کافی پرانے تعلقات تھے، 4-5 سال سے اس کے تعلقات تھے، لیکن پچھلے 1 سال قبل قاسم کی شادی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس کے اس خواجہ سرا سے گو کے تعلقات ضرور کم ہو گئے تھے، لیکن یہ اس خواجہ سرا پر پوری نظر رکھتا تھا، پورا چیک رکھتا تھا بقول اس خواجہ سرا کے۔ پچھلے کچھ چند ماہ سے ولید کا اس خواجہ سرا کے ڈیرے پر آنا جانا ہوا، اور یہ آنا جانا اتنا بڑھ گیا کہ ولید خواجہ سرا کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ جب ولید خواجہ سرا کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور یہ بات قاسم کو پتہ چلی، تو قاسم نے ولید کو دھمکیاں لگانی شروع کر دیں کہ تم یہاں پر مت آیا کرو، اور خواجہ سرا بالی سے بھی یہ کہا کہ تم ولید کے ساتھ تعلقات مت رکھا کرو، اس سے مت ملا کرو، اس سے فون وغیرہ پر باتیں مت کیا کرو۔ یہ بات گاہے بگاہے بالی جو ہے وہ اس کو، یہ جو لڑکا تھا ولید، اس کو بتاتا رہا کہ قاسم مجھ پر پابندیاں لگاتا ہے، قاسم مجھ سے میری سم چھین لیتا ہے، وہ مجھ سے کہتا ہے میں تم سے نہ ملوں، تم سے فون پر بات مت کروں، تمہیں اپنے ڈیرے پر نہ بلایا کروں۔ ایک دن جو کہ ولید کا یہ کہنا ہے کہ ایک پورے دن میری، صرف اور صرف ایک پورے دن وہ اس کے عشق میں اس قدر مبتلا تھا، اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ صرف اور صرف ایک پورا دن اس کی جب بالی سے بات نہیں ہوئی، اور اس نے بالی سے رابطہ کیا کہ تمہارا پورا دن مجھ سے رابطہ کیوں نہیں ہو سکا، تو بالی نے یہ بتایا کہ قاسم نے میری سم چھین لی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بات نہ کروں، جس پر کہ ولید کو اتنا غصہ آیا، اور بالی نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ قاسم کے پاس پسٹل ہے اور شاید وہ تمہارا قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس پر ولید نے بالی کو یہ کہا کہ میرے پاس خود بھی پسٹل موجود ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے قتل کرے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اور یہ ارادہ کر کے ولید جو ہے وہاں سے اپنے ایک دوست کے پاس گیا، جس دوست کا نام عمران بتایا جاتا ہے۔ یہ ایک 30-35 سال کا میچیور آدمی ہے، گو کہ ولید جو ہے وہ جوان لڑکا تھا، اور قاسم جو ہے وہ بھی جوان لڑکا تھا، لیکن قتل میں جو سہولت کار بنا، جو کہ ولید کے ساتھ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا، وہ شخص اتنا میچیور اور اتنا عمر رسیدہ ضرور تھا کہ وہ اس کو سمجھا سکتا تھا، لیکن کمال ہے، آفرین ہے ایسی دوستی پر اور ایسے مشوروں پر کہ وہ دوست نے کہا کہ میں قتل کرنے جا رہا ہوں، تو عمران صاحب اس کے ساتھ چل پڑے کہ چلو آؤ میں بھی تمہارا اس میں ساتھ دیتا ہوں یا تمہیں پروٹیکٹ کرتا ہوں۔ یہ دونوں لڑکے جو ہیں یہ موٹر سائیکل پر نکلے، اور قاسم جو ہے اس وقت اپنی دکان بند کر کے واپس آ رہا تھا۔ یہ قریب رات 9:30-10 بجے کا ٹائم تھا، جب انہوں نے سڑک پر، جب قاسم بھی موٹر سائیکل پر موجود تھا، اور کیا کہتے ہیں یہ دونوں بھی موٹر سائیکل پر موجود تھے، قاسم نے جب ایک سپیڈ بریکر پر آ کر اپنی بائک تھوڑی سی سلو کی، تو ولید نامی لڑکے نے اس کے اوپر فائرنگ کھول دی، اور اندھا دھند اس کے اوپر 1 نہیں 2 نہیں 4 فائر کیے، جو کہ اس کی کمر میں لگے، اور موقع پر ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس طرح سے ایک خاندان کا چراغ بجھ گیا۔ دوسرے چراغ نے ایک چراغ کو کس وجہ سے بجھا دیا کہ وہ ایک خواجہ سرا کے عشق میں مبتلا تھا۔
اس نے تو دوسرے کے خاندان کا چراغ بجھا دیا، لیکن اپنی بھی زندگی کو ساری زندگی کے لیے تباہ کر لیا۔ ایک قتل کا مجرم جو کہ ساری زندگی یا تو جیل میں سڑے گا یا پھانسی کی سزا ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگا، مستقبل اس لڑکے کا بھی برباد ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ جو تیسری ان کی زندگی میں آنے والی تھی وہ کوئی لڑکی نہیں تھی، وہ کوئی خاتون نہیں تھی، وہ کوئی عورت نہیں تھی، وہ کسی کی بیوی، ماں، بہن، بیٹی نہیں تھی، وہ ایک عدد خواجہ سرا تھا۔ ایسے واقعات کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، بے راہ روی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، اور کتنی ضرورت ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی اور نظر رکھنے کی کہ کون کس وقت کیا کر رہا ہے اور کب کیا کر بیٹھے گا، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔